چوروں لٹیروں سے تنہا لڑنے والے دلاور۔ تحریر نصرت جاوید۔ ہفتے کی شام سوشل میڈیا پر ایک ہی موضوع چھایا رہا۔ تحریک انصاف کے گرویدہ دہائی مچاتے رہے کہ مینار پاکستان کے میدان میں ان کے ساتھیوں کو عمران خان کا خطاب سننے سے روکنے کے لیے لاہور کو تقریباً سیل کر دیا گیا ہے۔ ان کے متوالے مگر کرفیو کا منظر بناتی رکاوٹوں کو رونقتے ہوئے تاریخ ساز تعداد میں جمع ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ویری مگر مختلف تصاویر کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ پیغام اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ مذکورہ میدان میں بتیوں کا سیلاب تاریخ ساز ہجوم کا متبادل ہے۔ کتنے لوگ تھے والے سوال سے میں عموماً اکتا جاتا ہوں۔ عمران خان کا جلسہ اور اس کے ممکنہ نتائج سے کہیں زیادہ گزشتہ 3 دنوں سے مجھے ملک بھر میں ہوئی بارشوں اور ژالہ باری نے پریشان کر رکھا ہے۔ گندم ہماری خوراک کا کلیدی جز ہے۔ اس کی افزائش کے لیے فروری میں پھوار جیسی بارشوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اب کی بار جو فروری گزرا وہ ایسی بارشوں سے کامل محروم رہا۔ موسم اس کی وجہ سے معمول کے برعکس گرم رہا۔ آندھی جیسی تیز ہوائیں بھی چلیں۔ ان سب نے مل کر گندم کے دانے کو توانا نہ ہونے دیا۔ حدت سے جھلسے دانے تیز ہوا کے سبب بلکہ زمین پر گرنے لگے۔ فصل کا جو حصہ محفوظ رہا اب بارش اور ژالہ باری کی زد میں ہے۔ میری بہت خواہش تھی کہ لاہور کے مینار پاکستان کے گرد جمع ہوئے بندوں کی گنتی کے علاوہ میرے کچھ ساتھی ٹھوس اعداد و شمار کو بنیاد بناتے ہوئے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ رواں برس گندم کی اجتماعی پیداوار کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا ہم اس کے حصول میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ چنے کی فصل بھی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تباہ ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ غذائی بحران گویا پوری شدت سے ہمارے اوپر نازل ہونے کو تیار ہے۔ روزمرہ زندگی کے لیے لازمی تصور ہوتی دیگر اشیاء کے نرخ بھی ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہمارے خطے میں 75 برس کے بعد مہنگائی کی ایسی شدت رونما ہوئی ہے۔ نصابی اعتبار سے جائزہ لیں تو مذکورہ مہنگائی کے بے تحاشا اسباب ہیں۔ ان کی اکثریت ہمارے بس سے باہر ہے۔ روس اور یوکرین کے مابین ایک برس سے جاری جنگ کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیاں بھی اس کے کلیدی اسباب میں شامل ہیں۔ محدود آمدنی والا عام پاکستانی مگر ان اسباب کو خاطر میں نہیں لاتا۔ صدیوں سے رعایا خود پر مسلط ہوئے بادشاہوں ہی کو اپنی مشکلات کا واحد سبب گردانتی ہے۔ شہباز حکومت اس تناظر میں خلقت معصوم کو منحوس لگ رہی ہے۔ خود کو تسلی دینے کے لیے امید باندھے ہوئے ہے کہ چور اور لٹیروں پر مشتمل امپورٹڈ حکومت سے نجات مل جائے تو شاید قدرت بھی ہم پر مہربان ہونا شروع ہو جائے۔ لوگوں کے دلوں میں ابلتی مایوسی اور نفرت کا عمران خان بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حکمرانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کی جانب سے برپا کیے ہیجان سے کس انداز میں نبرد ہوا جائے۔ انتخابات لوگوں کے دلوں میں جمع ہوئی بھڑاس کو پریشر کوکر میں جمع ہوئی بھاپ کی طرح ہوا میں اڑا سکتے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اگر بروقت ہو جاتے تو عوام کو موجودہ حکمرانوں کے نامزد کردہ امیدواروں کو ووٹ کی قوت سے سبق سکھانے کا موقع مل جاتا۔ وہ مگر مؤخر کر دیے گئے۔ تحریک انصاف ان کے حصول کے لیے اب سپریم کورٹ سے رجوع کر چکی ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کو بھی لیکن اب تخت یا تختہ والی جنگ کے فریق متنازع بنا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی عدلیہ کی مبینہ زیادتیوں کو عرصہ ہوا تقریباً بھلا چکی ہے۔ نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ کے زخم مگر مندمل نہیں ہوئے۔ اس کے قائد اعلیٰ ترین عدالت کے ہاتھوں انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے تاحیات نااہل قرار پائے۔ اس کی خواہش ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوتا تاکہ آئندہ انتخابات کے لیے نام نہاد مساوی فضا بن سکے۔ توشہ خانہ کے تحائف پر مبنی ریفرنس مذکورہ خواہش کو ٹھوس شکل دینے کی کوشش ہے۔ عمران خان مگر خود پر اس ضمن میں فرد جرم بھی عائد نہیں ہونے دے رہے۔ توشہ خانہ کے علاوہ جو مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے ہیں عوام کی کما حقہ تعداد کو سیاسی انتقام محسوس ہوتے ہیں۔ وہ عمران خان کو ثاقب نثار کے ہاتھوں ملی صادق و امین والی سند کو جھٹلا نہیں سکتے۔ موجودہ حکومت تقریباً 1 سال گزرنے کے باوجود عمران خان کو کرپشن کے کسی جاندار الزام کے تحت
ठोस सवालात का तसल्ली बख्श जवाब फराहम करने को मजबूर करने में कतई नाकाम रही है। उसकी बदौलत साबिक वजीर आजम चोर और लुटेरों के खिलाफ तनहा लड़ते दिलावर नजर आ रहे हैं। इमरान खान और हुकूमत के माबैन जारी आंख मचोली अब नाम नेहाद आलमी बरादरी को भी परेशान करना शुरू हो गई है। IMF को राम करने के लिए बिजली, गैस और पेट्रोल के निर्ख नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ा दिए गए हैं। आलमी मईशत का निगहबान इदारा मगर अब भी मुसिर है कि हमारे ब्रादर ममालिक उसे यकीन दिलाएं कि वो हमारी रियासत को दिवालिया से बचाने के लिए खातिर खा इमदादी रकूम फराहम करेंगे। वहाँ मगर वतन अजीज में इस्तेहकाम की फिक्र लाहक हो चुकी है। हम अगर इस गुमा में बदस्तूर गिरफ्तार हैं कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया गया है, खतरा जबकि ठोस वजूहात की बुनियाद पर हरगिज टला नहीं, इस्तेहकाम का माहौल बनाए बगैर टलेगा भी नहीं। सवाल उठता है कि अंधी नफरत और अकीदत में मुनक़सिम और रियासत के अहम तरीन सतूनों की साख को मजरू बनाती फिजा में इस्तेहकाम कौन फराहम करेगा? सुप्रीम कोर्ट इस ज़िमन में अहम तरीन किरदार अदा कर सकता था। वहां से आए चंद फैसलों को मगर हमारी रियासत के ताकतवरीन इदारे के 3 नहीं 6 बरस तक सरबराह रहे साहब टिक टाक के बलबोते पर बनाई फिजा का नतीजा बता रहे हैं। मौसूफ अगरचा अपने इंटरव्यू की तरदीद भी फरमा चुके हैं, अंग्रेजी वाला नुकसान मगर हो चुका है। उनसे मंसूब बयान के कलीदी अल्फाज अब मरियम नवाज साहिबा एक नया बयानिया तश्कील देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ की इंतखाबात के बरवक्त होने वाली फरियाद के हवाले से सब के लिए काबिल कबूल फैसला करना उसके नतीजे में दुश्वारतर हो जाएगा। सहाफ़ी और सियासतदानों की अक्सरियत अपनी तौक़ीर से कई बरस कबल ही महरूम हो चुकी है। रब करीम से फरियाद ही की जा सकती है कि वह हमारी आला तरीन अदालत की साख व तौक़ीर बरकरार रखे।